بیٹی مجھ سے مانگنے کی طاقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں حضور کی چادر مانگوں، مہربانی کر مجھے قبر میں حضور کی چادر کی ضرورت ہے، جاؤ اپنے باپ سے چادر لے کر آؤ، حضور تمہاری بات ٹالیں گے نہیں۔ میرے آقا کی بیٹی حضور کی بارگاہ میں آئی، عرض کرتی ابا جان میری والدہ نے مجھ سے آپ کے پاس ایک پیغام دیے بھیجا ہے کہ مجھے چادر چاہیے۔ حضور فرمایا کس لیے چادر چاہیے تمہاری ماں کو؟ فرمایا قبر کا جہان بڑا مشکل جہان ہے، اندھیری کوٹھڑی ہے، تو میں حضور کی چادر لے جاؤں گی تو قبر بھی میری روشن ہو جائے گی۔ جب مجھ سے فرشتے پوچھیں گے خدیجہ کیا لے کر آئے ہو، تو میں یہی عرض کروں گی اے فرشتوں میرے عمل کو نہ دیکھنا، حضور کی چادر کو دیکھ کر مجھے معافی عطا فرما دینا۔ اونچی بولو ذرا سبحان اللہ۔ جب میرے آقا کی بیٹی نے حضور کی بارگاہ میں یہ بات کہی تو حضور دوڑ پڑے سیدہ خدیجہ کی طرف۔ جب دوڑے سیدہ کی بارگاہ میں حضور آئے تو میرے آقا کریم کو جب سیدہ نے دیکھا نا تو فوری اٹھنے کی کوشش کی، بیمار تھی نا، تو حضور فرمایا لیٹے رہو، اٹھو نا، کوئی لوڑ نہیں، اٹھو نا۔ فرمایا کیا مانگنے آئے ہو، کیا لینا تھا؟ حضور آپ کی چادر کی ضرورت ہے، آخری وقت ہے میرا، اپنی کملی والی چادر مجھے عطا فرما دیجئے تاکہ میرا کفن بن جائے آپ کی چادر شریف سے۔ جب میرے حضور نے اتنی بات سنی فرمایا خدیجہ کیا کرنا ہے؟ عرض کرتی حضور عمل نے نہیں بخشوانا، آپ کے وسیلے نے بخشوانا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا ننھی جی بچی ہیں، جب ماں کی زبان سے اتنی بات سنی تو رونے لگ پڑی۔ میرے آقا کریم نے اپنی بچی کو سینے سے لگایا، فرمایا بیٹی آج کے بعد تجھے ماں والا پیار بھی میں دوں گا اور تجھے باپ والا پیار بھی میں ہی دوں گا۔ تو حضور نے اپنی چادر جب دی نا تو میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں فرمایا خدیجہ تو نے تو ایک چادر مانگی ہے مجھ سے، حضور کی محبت کا اندازہ لگائیے اس پر، سبحان اللہ ہونی چاہیے ذرا۔ حضور فرماتے ہیں فرمایا سیدہ تو نے ایک چادر کا سوال کیا مجھ سے، ایک چادر کا؟ تو نے ساری زندگی جتنی میری خدمت کی ہے، تو نے ساری زندگی جتنا میرا خیال کیا ہے، میرے بچوں کا خیال کیا ہے، میری رکھوالی کی ہے خدیجہ، اپنا امیر گھر چھوڑ کر ایک غریب کے گھر میں ڈیرا لگایا اور اپنی امیری کو چھوڑ کر میرے پاس آ گئی، سوکھی روٹی سے گزارا کیا۔ اے خدیجہ ایک چادر کا سوال کرتی ہے تو، آج کے دن اگر محمد کے جسم کا چمڑا بھی مانگ دے تو محمد وہ بھی اتار کر تجھے دے دے گا۔ تو سیدہ فرماتی ہیں فرمایا مجھے اس دن اتنا دکھ ہوا، اتنا رنج ہوا جب میری ماں مجھ سے جا رہی تھی، میں چھوٹی سی بچی تھی۔ فرمایا اس دکھ کو میں ابھی بلا نہ سکی، اس دکھ کو بلا نہ سکی، مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی اپنی ماں کی یاد میں۔ فرمایا ابھی یہ وقت باقی تھا میرے اوپر، غم باقی تھا، اتنے میں مجھے کسی نے خبر دی، توجہ ہے ذرا اونچی بولو، کوئی شخص میرے پاس آیا، اس نے مجھے کہا فاطمہ تیرے والد تیرے باپ کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے تو سجدے کے دوران ابو جہل نے اونٹ کی اوجری حضور پر پھینک دی، حضور کے سر مبارک پر اونٹ کی اوجری بوجھ بن چکی ہے، گندگی سے بھری ہوئی حضور کے سر مبارک پر پڑی ہے۔ تو میرے نبی کی بیٹی فرماتی ہیں فرمایا اس دن مجھے اتنا صدمہ ہوا، اتنا رنج ہوا، میں دوڑی، ابھی بچی تھی، جب اپنے ابا جان کو اس حال میں دیکھا کہ مکے کے مشرک آس پاس کھڑے ہنس رہے ہیں، دیکھو محمد کے ساتھ کیا ہو گیا، دیکھو وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ کون سا اس کا رب ہے جس نے اس کا سر بھی نہیں بچایا، سر کے اوپر اوجری پڑی ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں اس دن میں نے اپنے ابا کو دیکھا تو اپنے ننھے ہاتھوں سے میں نے حضور کے سر مبارک سے جب اوجری کو اٹھایا تو حضور نے میرے چہرے کی طرف دیکھا
تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرمایا بیٹی مجھے پتا تھا تم ہوئی مجھے آ کر, میرا خیال آج کے دن تم نے ہی کرنا تھا میرا خیال. تو حضور نے مجھے سینے سے لگایا, سینے سے لگایا. فرمایا بیٹی تجھے دیکھ کر مجھے ختیجہ یاد آ جاتی ہے. توجہ نہیں کی, ذرا اونچی بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر, پھر بولو نا سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو حضور نے کتنی مشقت برداشت کی. اب حضور کی مشقت کی میں ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب حضور اتنے زیادہ, جب مشقت حضور نے اسلام کے لیے اتنی کی, تو ہم نے اسلام کی نعمت کو آج کیسے اپنے پسے پشت ڈال دیا ہے, کیسے ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. کلمے کی کوئی قدر ہی نہیں رہ گئی. آج تو پیسے کی خاطر ایمان کو بیچا جا رہا ہے, کلمے کو بیچا جا رہا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر 2 نمبر چیزوں کو بیچا جا رہا ہے. گاڑی کے اوپر لوگ شخص چڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر قسم اٹھا کر کہتے ہیں یہ چیز 1 نمبر, یہ چیز 1 نمبر ہے, اسے لے لو. کون نہیں جانتا ہوتا وہ چیز کتنے نمبر ہوتی ہے, کیا کیا اس میں نہیں ہوتا. کیا اتنی کلمے کی قدر ختم ہو گئی؟ میں حضور کی آپ کے سامنے ایک بات سناتا ہوں, سناؤ ذرا اونچی بولو سبحان اللہ. سر لانا ذرا, پھر بولو سبحان اللہ. آج میرا ارادہ تو نہیں تھا ویسے, کیونکہ میں کچھ پریشان ہوں. دعا فرمائے اللہ پریشانی دور فرمائے. تو میں پھر بھی چلو آپ کی ذرا ایک محبت کی وجہ سے میں چلو تھوڑا سا سناتا ہوں ذرا, پھر بولو سبحان اللہ. اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں, اس کے بعد آپ کے سامنے حضور کی تکلیف کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا ہوں, سناتا ہوں ذرا, بولو پھر بولو سبحان اللہ. قربان جاواں ادھر ایک طرح غور فرماوے. اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم اپنے قرآن کے اندر فرماندا ہے انطان ہے میں انزلنا علیک القرآن لتشقى میرے مدینے دے تاجدار نے کنی مشقت فرمائی, اپنے اسلام دی خاطر کنیاں دکھاں برداشت کیتیاں نے. شعب ابی طالب دے اندر, حضرت ابو طالب دی گھاٹی دے اندر میرے پاک نبی نو قید کر دیتا گیا ہے. 38 لوگ مسلمان ہو گئے نے, میرے کملی والے دا کلمہ پڑھ لیا. 38 بندیاں نے کلمہ پڑھ لیا ہے, حضور دی غلامی قبول کر لی ہے, لیکن سارا نو قید کر دیتا گیا ہے. سارا نو گھاٹی دے اندر قید کر دیتا گیا ہے اور لوگاں دا پہرا لا دیتا گیا ہے. خبردار, انہاں نو کوئی پانی نہ دے, انہاں نو کوئی روٹی نہ دے, انہاں نال کوئی تجارت نہ کرے, کوئی سلام نہ لوے, انہاں نال کوئی کلام نہ کرے. حتیٰ کہ میرے پاک مدینے دے تاجدار دے یار فرماندے نے فرمایا اساں جناب درختاں دے پتے کھا کے گزارا کیتا ہے, لیکن کسے کولوں منگنا گوارا نہیں کیتا. آ صدقے جاواں ادھر ویکھ ذرا غور فرماوے. 3 سال میرے نبی قید رہے, شعب ابی طالب دے اندر 3 سال میرے نبی قید رہے. آ ادھر ویکھیا جے ذرا غور ہوے, میرے پاک مدینے دے تاجدار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک واری سرکار آپ مکے دی گلی دے اندر جا رہے نے, مکے دی گلی دے اندر حضور جا رہے نے. ابو جہل دی نگاہ پہ گئی ہے, سرکار جا رہے نے, ودعا والے جا رہے نے, لیکن ان دی عقل تے پردہ پہ گیا, ان دے دل تے پردہ پہ گیا. ان دی اکھ نے حضور نو کی ویکھنا سی, ذرا غور ہوئے. جدو سرکار نو ویکھیا تے انہیں پتھر چا لے آئے, انج نوکیلا پتھر چاہے, نوکدار پتھر چاہے. میرے پاک مدینے دے تاجدار دے جسم انور تے سٹیا ہے, سرکار دے نورانی بدن وچوں خون مبارک جاری ہو گئے. میرے پاک نبی دے جسم انور وچوں جدوں خون جاری ہوئے, اج سرکار دی ظاہری خبر لین والا کوئی نہیں, سارے نبی دے دشمن بن گئے نے. میرے کملی والے نو مقاون دی نیت دے نال ہر کوئی جناب مشورے کردا پھردا ہے. میرے پاک نبی دے جسم انور وچوں جدوں خون نکلے آئے, میرے کملی والے نو جدوں دکھ آئے, تکلیف آئی, حضور دوڑ کے گئے نے, کعبۃ اللہ دے اندر گئے نے, سر سجدے دے اندر رکھیا ہے, رو رو کے عرض کیتی مولا
بدن انور وچوں جناب خون نکل رہا ہے. ذرا غور ہوئے, سرکار دے جسم اطہر دے وچوں خون نکل رہا ہے. میرے آقا کریم دے بدن مبارک دے کپڑے بھی خون نال تر ہو گئے نے. اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے نواز صدقے جاواں جساں کنے مسلمان اسلام نو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. اج ساڈے وچوں کوئی بندہ بھی اس گل تے تیار نہیں یار اساں اپنی اولاد نو سوار لئیے جویں میرے نبی نے اسلام واسطے کوششاں کیتیاں نے. چلو اسی بھی اپنی اولاد نو دین سمجھا لئیے, اساں بھی اپنے بچیاں واسطے کوئی دین دا جناب کم کر جائیے, اپنے قبیلے واسطے کر جائیے, اپنے بازار واسطے کر جائیے, اپنے بھراواں واسطے کر جائیے. جھلیا نانا رات نو جدوں بسترے تے سونے آ ساڈے دل دے اندر خیال آندا ہے کاروبار کیویں چمکانا ہے, اساں اپنے کاروبار نو کیویں ودھانا ہے. ساڈا دیہاڑی دے اندر اگر 100 گاہک آندا ہے اینو 200 کیویں بنانا ہے, اینو 400 کیویں بنانا ہے. میں کیا جھلیا نانا اے دنیا دے کاروبار ایتھے رہ جانے نے, نبی دا پیار ہی کمانا. آ صدقے جاواں میری گل تے غور ہوئے, میرے پاک مدینے دے تاجدار کریم آقا نے سر سجدے دے اندر رکھے کیونکہ ہور کوئی سنن والا نہیں, دکھڑے مولا سنن والا ہے. میرے مولا دکھاں نو سنن والا ہے. ذرا غور ہوئے, ہائے 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 توجہ نہیں کی تھی, ذرا اونچی بولو. حضور سر سجدے میں رکھا ہے. حضور میرے آقا کریم سر سجدے میں رکھ کر رو رہے ہیں کہ آج کوئی بھی پوچھنے والا نہیں. وہ لوگ جو مجھے امین کہتے تھے, وہ لوگ جو کہتے تھے اس جیسا سچا ہی کوئی نہیں ہے, آج وہ مجھے پتھر بھی مارتے ہیں اور پھر پوچھتے بھی نہیں. توجہ, میرے حضور رو رہے ہیں. اتنی دیر میں حضرت امیر حمزہ بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا, حضور کے چچا جان شکار کر کے واپس آئے. شکار کر کے, عرب والوں کی ایک عادت ہوتی تھی کہ جب وہ بھاری کام کر کے آتے تھے نا, بھاری کام بہادری والا, تو پھر مکے میں ٹہل کر چلتے تھے, آکڑ کے چلنا, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے بے اسی بڑا پارا کام کیتا. ابھی حضرت امیر حمزہ پاک نے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا, اسلام قبول نہیں کیا تھا, تو گھوڑے پر بیٹھے اسی طرح چل رہے ہیں, ٹہل کر مکے میں آ رہے ہیں کہ میں نے شکار کیا, بہت بڑا جنگل میں شکار کیا. توجہ, کیا دیکھا؟ ابھی کلمہ نہیں تھا, کلمہ تو نہیں تھا لیکن پیار ضرور میرے آقا سے تھا. بھتیجا سمجھ کر نا, بھتیجا سمجھ کر, بیٹا سمجھ کر پیار تھا بہت دل کے اندر. توجہ, ادھر ٹہل رہے نا, 2 عورتیں کھڑی ہیں مکے کے اندر. جب انہوں نے امیر حمزہ کو دیکھا نا تو آپس میں کہنے لگی یہ شخص, اس کو اتنا ہی پتہ نہیں اس کا بھتیجا اس کو مار پڑی ہے, اس کو مار پڑی, اس کے جسم سے خون جاری ہے اور یہ ٹہل رہا ہے, اس کو اپنے بھتیجے کا, اپنے بیٹے کا خیال نہیں ہے. حضرت امیر حمزہ کے کان میں یہ گان آواز پڑ گئی, فوری گھوڑے سے نیچے اترے. فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا تیرے بیٹے کو ابو جہل نے پتھر مارا, بلا وجہ مارا ہے, ان کا کوئی قصور نہیں تھا. وہ بیٹا جس جیسا سونا کوئی نہیں ہے, جس جیسا شیریں کوئی نہیں ہے, جن کی زبان جیسی کسی کی زبان نہیں ہے. کس نے مارا؟ ابو جہل نے پتھر مارا اور ان کے بدن سے خون جاری ہے, اور انہوں نے کچھ کہا بھی نہیں, بس سر جھکایا اور یہی کہا جیسے تیری مرضی, جیسے تیری. اس کا مطلب ذات کا بدلہ نہیں لیا جاتا. ذات کا بدلہ, کوئی گالی نکالے تو بدلہ نہیں لینا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے. برداشت کا مادہ اندر پیدا ہونا چاہیے. آج ہمیں اپنی ذات کے لیے تو کوئی چیز برداشت نہیں ہوتی, کوئی تھوڑی سی بات کرے تو فٹ گلمے سے پکڑ لیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے یار وہ بھی میرا بھائی ہے کلمہ پڑھنے والا, کوئی بات نہیں, اس نے مجھے برا کہا ہے, کوئی بات نہیں, اگر میں خاموش رہوں گا تو اللہ میرے درجوں کو بلند کر دے گا. ارے حضور کی تو شان ہی کیا ہے, میرے آقا کی سکی بیٹی, بڑی بیٹی سیدہ زینب, ان کی صاحبزادی حضور کی نواسی سیدہ زینب پاک کے پیٹ مبارک میں حمل تھا, پیٹ کے اندر بچہ تھا, اور حضور کی دشمنی, حضور سے دشمنی کافروں کی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ حضور کی اولاد بھی گوارا نہیں تھی, حضور کے بچے بھی کافروں کو گوارا نہیں تھے, ہر کسی کو مارنے کے لیے وہ تلے ہوئے تھے. سیدہ زینب گھوڑے پر سوار ہیں, ان کے پیٹ میں بچہ ہے, پیدائش
پیدائش کے قریب ہے. ایک کافر کی نگاہ پڑی, انہوں نے گھوڑے کی کھونچے کاٹ دی تو حضور کی بیٹی فوری نیچے گری. جب نیچے گری نا تو آپ جانتے ہیں بچہ ضائع ہو گیا. بچہ ضائع ہو گیا, حضور کو پتا چلا, اور سیدہ زینب اسی بیماری سے ہی دنیا سے وصال فرما گئی. دنیا, اب آپ جانتے ہیں بیٹی کا صدمہ باپ کو کتنا ہوتا ہے, جانتے ہیں, لیکن حضور کی برداشت دیکھیں, حضور کی محبت دیکھیں, حضور کی اسلام کے لیے قربانی دیکھیں کہ وہی شخص فتح مکہ کے دن اپنے منہ کو چھپا کر, جب ہر طرف اسلام اسلام پھیل گیا, ہر طرف اسلامی اسلام نظر آنے لگا, تو اس شخص نے اپنے منہ کو چھپا کر حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا, میں نے سنا ہے کہ آپ اتنے بڑے رحمت للعالمین ہیں کہ ہر کسی کا قتل معاف کر دیتے ہیں, ہر کسی کا گناہ معاف کر دیتے ہیں, مجھے بھی معاف کیجئے. حضور نے اس کی طرف توجہ نہ کی. ایک دفعہ اس نے کہا, حضور نے نہ دیکھا. پھر دوسری دفعہ کہا, حضور نے پھر بھی نہ دیکھا. تیسری دفعہ کہنے لگا منہ چھپا کر, مجھے معاف کیجئے. تو حضور کی آنکھ مبارک سے آنسو آ گئے. سرکار کی آنکھ سے جب آنسو آئے, میرے حضور نے دیکھا بھی نہیں, اس کو دیکھا بھی نہیں, آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. حضور نے ایسے نگاہ نیچی فرمائی, فرمایا تیاں دے دکھ کون بھولدا ہے, تیاں دے دکھ کون بھولدا ہے, پر تو کلمہ پڑھ لے میں تجھے بھی معاف کر دوں گا. ہائے ہائے, اے سبحان اللہ نہیں چاہیے, میں خالی بھی نہیں چاہیے سبحان اللہ. اتنی بڑی حضور کی شان اور اتنی تھوڑی, سبحان اللہ اونچی بولو ذرا سبحان اللہ. کون کرتا ہے دھیوں کے دکھ برداشت, کون کرتا ہے بچیوں کے قاتل کو برداشت, لیکن حضور کی رحمت دیکھیں, حضور کا فضل اور کرم دیکھیں. فرمایا تو کلمہ پڑھ, اور یہ بھی حضور کی شان ہے کہ ابھی اس نے منہ چھپایا ہوا ہے, تو حضور نے پہچان کر فرما دیا, فرمایا بچیاں دے دکھ کون نہیں بھولدا, کون بھولدا. توجہ میری بات کی طرف, میں بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے. حضور سجدے میں ہیں, سر جھکایا, کوئی پوچھنے والا نہیں نا, ایک ہی پوچھنے والی ذات ہے بس. وہ محب ہے, حضور محبوب ہیں. وہ محب ہے حضور, اور آپ سمجھتے ہیں جس سے کوئی شخص پیار کرے اس کی آنکھوں میں آنسو کی قدر کیا ہوتی ہے, اس کی آنکھوں کی آنسو کی قدر کیا ہوتی ہے آپ جانتے ہوں گے. توجہ میری بات کی طرف پورا غور کرنا. حضرت امیر حمزہ کو پتا چلا, ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا, غصے میں آ گئے, گھوڑے سے نیچے اترے, ہاتھ میں کمان پکڑی ہوئی تھی جس سے شکار کیا ہوا تھا, دوڑ کے گئے. تو مکے کے مشرکوں کی عادت ہوتی تھی کہ مکے کے مشرک ڈیرا بنا کر, کعبہ کا جو حرم تھا نا اس کے آس پاس نا ڈیرے بنائے ہوئے تھے. یہ ابو جہل کا ہے, یہ فلاں اتبا کا ہے, یہ شام کا ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ فلاں کا ہے. ہر کسی نے اپنے اپنی ٹولیاں بنائی ہوئی تھی اور مکے کے آس پاس بیٹھے ہوتے تھے. تو ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا, اس کے حواری بھی بیٹھے ہوئے تھے. حضرت امیر حمزہ غصے میں آئے, کہاں ہے ابو جہل. وہ کھڑا ہو گیا. حضرت امیر حمزہ بھی مکے کے سردار تھے نا. تو نے میرے بھتیجے کو سزا دی ہے, میرے بھتیجے کو پتھر مارا ہے, اور وہ بھی بلا وجہ. کیا تو میرے بھتیجے کو بے وارثہ سمجھتا ہے؟ میں اس کا وارث موجود ہوں. اتنے میں کمان پکڑی اور سر پر ماری, اس کے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا. ابو جہل کے سر سے خون, جب سر سے خون نکلا نا تو اس کے جو ماننے والے تھے نا, نوکر چاکروں اوندے سارے کھڑے ہو گئے لڑن واسطے. تو وہ جانتا تھا کہ اگر ادھر سے لڑائی ہوئی نا تو امیر حمزہ کو بھی ماننے والے بڑے ہیں, آخر یہ بھی سردار ہیں, تو سرداراں کی لڑائی پہ گئی تو بڑی لمبی ہو جائے گی. تو انہیں سوچا کہ غلطی بھی میری ہے, میں تے حضور نو پہلے پتھر ماریا, کیوں ماریا. فوری چھڈو جی چھڈو, بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے تساں جو کیتا ٹھیک کیتا, میں بس چھڈو. پر ابو جہل نے ٹال دیا, ہر چیز کو ٹال دیا. تو حضرت امیر حمزہ نے جب بدلہ لیا نا تو دوڑ, اب بے چین تھے نا کہ میرا بھتیجا کس طرح ہوگا. دوڑ کے گئے تو کیا دیکھا حضور کو, حضور نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے, حضور نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے. تو حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں, یا ابن اخی, یا ابن اخی انظر الیہ, او میرے پتر میرے ولے ویکھی نہ ذرا,
یا ابن اخی انظر الیہ، میرے بلے ویخ میرے بچے. ایک دفعہ کہا، حضور نے نظر اٹھا کر نہ دیکھا. حضور سجدے میں پڑے رہے اور رو رہے تھے سجدے میں. دوسری دفعہ اس نے کہا یا ابن اخی انظر الیہ، حضور میرے بلے ویکھو میں تہاڈا چاچا آیا کھڑا. حضور نے نہ دیکھا. جب تیسری دفعہ کہا تو میرے حضور نے ایسے سر کو اٹھایا تو حضور کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. تو فرمایا جی چاچا جی کیا کہنے آئے ہیں؟ فرمایا بیٹا میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے، میں نے تیرا بدلہ. تو میرے حضور کے منہ مبارک سے ایک جملہ نکلا، دیکھیں تقدیریں کیسے بدلی جاتی ہیں. ایتھے سبحان اللہ نہیں ہوے گی نا، ایس گل دے اوتے جے گل سنیا جے گل وچ مزہ نہ آوے تو پھر آکھیا جے آخر حضور دی گل ہے، بولو نا ذرا سبحان اللہ. تو میرے حضور کے آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہیں. حضور نے اوپر دیکھا، حضرت امیر حمزہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا امیر حمزہ نے، فرماتے ہیں بیٹا میں نے تیرا بدلہ لے لیا. میں نے کہا اس ابو جہل کو تیرا تو سمجھتا اس کا وارث کوئی نہیں، میں وارث ہوں. بدلہ لے لیا میں نے، اس کا سر پھوڑ دیا ہے، اس کے سر سے خون جاری ہو گیا. تو میرے آقا کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں چاچا جی میں خوش نہیں ہویا، میں کوئی خوش نہیں ہوا. تو ابو حضرت امیر حمزہ حیران ہو گئے. میں نے اتنے بڑے سردار سے، اتنے بڑے سردار کا مقابلہ کیا ان کی وجہ سے، اتنے بڑے سردار کے سامنے چلا گیا، جو لڑائی پر آمادہ ہو جاتا تو پھر قتل و غارت شروع ہو جاتی. اتنا بڑا کام کیا اور حضور فرماتے ہیں میں راضی نہیں ہوں، میں خوش نہیں ہوا. لیکن قسمت اچھی تھی، ان کی قسمت اچھی تھی، جانتے تھے ان کی زبان سے جو نکلتا ہے سچ ہی نکلتا ہے. فرمایا بیٹا میں نے تو تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، تو کس سے راضی ہوگا؟ میں نے تو تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، تو بتا کس چیز سے راضی ہوتا ہے؟ تو میرے آقا کے آنسو جاری ہوئے. فرمایا چاچا جی میں تجھے جہنم میں نہیں دیکھنا چاہتا، آجا میں راضی اسی چیز سے ہوتا ہوں کہ کلمہ پڑھ کے تو بھی مسلمان ہو جائے. جب حضور نے اتنا جملہ فرمایا نا اور آنکھوں کی مبارک خوبصورتی کو جب بکھیرا، جب حضرت امیر حمزہ کے چہرے پر آنکھوں کے تیر مارے تو حضرت امیر حمزہ فوری گھوڑے سے نیچے اترے، اپنی کمان کو پھینک دیا، اپنی تلوار کو حمائل سے نکال کر نیچے پھینک دیا اور ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں آقا ٹھیک ہے میں چاچا ضرور ہوں لیکن آج کے بعد محمد کا غلام بن چکا ہوں میں. اونچی بولے نا ذرا سبحان اللہ. تو حضور نے کیا کیا؟ توجہ، حضور نے حضرت امیر حمزہ کے نا ایسے دل کے اوپر نا اپنا ہاتھ رکھا. دیکھیں مرشد کا ہاتھ مرید کے دل پر آیا نا، اندر دے اندر جو بھی سی نا سرداری سردوری کہ مجھے بھی ماننے والے بڑے ہیں، کیونکہ ہوتا ہے نا انسان کے آخر انسان کا دل ہے نا جی، تو دل بہت کچھ سوچتا ہے. بزرگ فرماتے ہیں یہ جو دل ہوتا ہے نا دل یہ ایک چھوٹی دنیا ہے. یہ ایک چھوٹی کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک چھوٹی سی دنیا ہے انسان کی. اے جو کھبے پاسے نا پٹھا لٹکیا ہوتا ہے اینو قلب آندے نے، کی آندے نے بولو؟ قلب. تو قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو قلب کا معنی ہوتا ہے الٹا. کیا ہوتا ہے؟ الٹا. تو صاف ظاہر ہے جو دل ہوتا ہے نا، دل یہ انسان کا یہ الٹا لگا ہوا ہے. کیا مطلب؟ اس کے جو وہ سارے ہیں منہ وغیرہ وہ نیچے ہوتے ہیں، پٹھا ہوتا ہے، اس واسطے نو قلب تام ہی آندے نے. اور قلب اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس کی سوچیں بدلتی رہتی ہیں. آج کسی سے پیار ہے، کل کسی سے پیار ہے، پرسوں کسی سے پیار ہے. آج کوئی سوچ ہے، کل کوئی سوچ ہے. آج بسترے پر کیا سوچ رہا ہے، کل کیا سوچ رہا ہوگا. لیکن صدقے جاؤں میرے حضور سے، میں اپنے حضور پر صدقے جاؤں جو دل ہر وقت بدلنے والا ہے. جب میرے حضور پر نگاہ پڑی تو دل ایسا جما دیا کہ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں، فرمایا حضور جب آپ پر نگاہ نہیں پڑی تھی تو دل کبھی ادھر جاتا تھا، کبھی ادھر جاتا تھا، کبھی ادھر جاتا تھا. حضور پر نگاہ پڑی دل ایسا جم گیا اب کائنات کی کوئی چیز میرے دل کو بدل سکتی ہی نہیں ہے. بس کوئی چیز میرے دل کو نہیں بدل سکتی ہے.
یہ حضرت عمر کا فرمان ہے. تو کیسی حضور کی شان ہے, وہ قلب جو بدلنے والا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. حضور پر نگاہ پڑے تو وہ بھی. توجہ بات سناؤں گا آپ کو پوری. حضرت امیر حمزہ مسلمان ہو گئے. کیا ہو گئے بولو؟ کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گئے. تو میرے آقا نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے, کیا کہا؟ اللہم اعز بالاسلام برجلین عمر بن حشام و عمر بن خطاب. فرمایا مولا ایک شیر تو نے مجھے دے دیا ہے, ایک شیر تو نے مجھے, پہلے 38 تھے اب کتنے ہو گئے؟ 39 ہو گئے. فرمایا ایک شیر تو دے دیا, ابھی ایک شیر اور عطا فرما دے. میرے حضور فرمایا یا عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے. عمر بن حشام کون ہے؟ ابو جہل ہے. ابو جہل کا نام کیا تھا؟ عمر بن حشام. تو دیکھو حضور کو پتھر مار رہا ہے, جسم سے خون نکل رہا ہے, اور میرے حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور کی رحمت تو دیکھو, جسم سے خون کے فوارے کس نے جاری کیے؟ ابو جہل نے. تو حضور فرماتے ہیں مولا یا عمر بن حشام دے دے, یہ اگر اسلام لے آئے تو میں اس کو بھی معاف کر دوں گا. حضور کی رحمت دیکھو, حضور کا کرم دیکھو. آج ہم نے ان کا دربار چھوڑ دیا. کہاں جاتے ہیں؟ کس دربار ہے؟ کون سا اور دربار ہے؟ ایک ہی دربار ہے میرے حضور کا بس. تو جب حضور نے دعا فرمائی نا, توجہ, تو مکے دے سارے مشرک کٹھے ہو گئے. انہاں آپس میں مشورہ کیتا ہے امیر حمزہ جڑے سردار سن وہ بھی مسلمان ہو گئے, تے سارا سرداراں دا آپس میں روڑا پہ جانا. ادھر بھی طاقت ود گئی ہے, سردار چلا گیا ادھر, اب تو لڑائی پڑ جائے گی مکے کے اندر. اور حضرت امیر حمزہ کو بھی ماننے والے بڑے ہیں, ان کا قبیلہ حشام کھڑا ہو جائے گا, قبیلہ ہاشم کھڑا ہو جائے گا. اگر ہم اٹھیں گے تو وہ مقابلہ کریں گے ہمارے ساتھ, کیوں نہ ہو, ان کی طاقت کو ختم کیا جائے. تو فرمایا کون؟ آپس میں مشورہ پہ کر دینا, کون ختم کرے؟ ایک 26 سال دا جوان اٹھیا, طاقت بڑی زیادہ ہے. عمر کتنی ہے؟ خطاب کا بیٹا ہے. ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے مجلس کے اندر, میں ہوں جو بانی اسلام کا چراغ ختم کرنا چاہتا ہوں, تاکہ یہ 39 ہوئے ہیں 40 نہ بن جائیں. 39 ہوئے ہیں 40 نہ بن جائیں. کیا پتا تھا کہ 40واں خود ہی بننا ہے؟ کوئی حال نہیں. سبحان اللہ دا سناواں پوری گل, توجہ ہے. قربان جاواں ادھر ایک طرح غور فرماوے. اج میرے مدینے دے تاجدار کریم آقا نے مکے دے اندر کھلو کے دعا فرمائی, کعبے دے اندر کھلو کے فرمایا مولا ایک شیر دے دیتا ہی ایک اور عطا فرما دے, یا عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے. ادھر مکے دے اندر مشورہ ہو رہا وے, اے 39 ہو گئے نے, اگر ود گئے تے جناب اسی مکے دے اندر اپنا دین مکا بواں گے, اپنے بتاں دی پوجا مکا بواں گے, پیو دادیاں دا دین ختم کر بواں گے. انہاں دے بندے بددے جا رہے نے, انہاں دے افراد بددے جا رہے نے, انہاں نال محبت کرن والے بددے جا رہے نے. اسی بھکھاں بھی انہاں نوں دتیاں نے, تکلیفاں بھی دتیاں نے, ہر چیز دتی ہے, لیکن انہاں دے بندے اسلام تو کدی نہیں ہٹدے نے. اسی بڑیاں سزاواں دتیاں نے, کیوں نہ ہوے انہاں نوں مکا دتا جاوے, انہاں دے بانی نوں مکا دتا جاوے. ادھر حضرت عمر پاک حالی کلمہ نہیں پڑھیا, ہاتھ کھڑا کر کے آندے نے میں جانا واں, میں پہلوان بھی ہاں, میری طاقت بھی بڑی ہے, میں سردار بھی بڑا وڈا واں, جڑا دل وچ عہد کر لواں میں پورا کر کے چھڈنا واں. ادھر تلوار چاہیے, ادھر تلوار چاہیے, میری گل تے غور ہوئے. ادھر تلوار اٹھائیے جناب, دوپہر دا ویلا ہے, تتی دوپہر دا ویلا ہے, عرب دی زمین ہے, عرب دی گرمی تسی جان دے ہو بڑی مشہور ہے, گرمیاں دے دہاڑ نے, گرمیاں دے دہاڑ دے اندر اساں اپنے علاقے دے اندر باہر نہیں نکل سکنے, اپنے چہرے تے کپڑا پا کے چلنے ہاں. او عرب دی گرمی بڑی مشہور گرمی ہے, لیکن عمر بن خطاب دے دل دے اندر خیال آیا میں بانی اسلام نو ختم کر کے آنا وا. تلوار پھڑی ہے, تتی دوپہری ٹر پے نے, مدینے دی مکے دیاں گلیاں نے, سجیاں گلیاں نے, ہر کوئی اپنے گھر دے اندر داخل ہے. حضرت عمر بن خطاب جا رہے نے میرے بانی اسلام نو مکھاون واسطے, تاکہ 40 نہ ہو جاون. اے 39 ہو گئے نے, 40 نہ ہو جاون, انہاں دی طاقت نہ ود جاوے. ادھر اللہ رب العالمین
زمین دی بارگاہ دے اندر آسماناں دے فیصلے ہو گئے نے او میرے محبوبا تو عمر بن حشام منگے آئی عمر بن خطاب منگے آئی اساں تینوں عمر دے چھڈیا اساں تینوں عمر دے دیتا ہے او تلوار چا کے مقامن دے ارادے نال جا رہے او مقامن دے ارادے نال جا رہے ہائے 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 سودا لینے بازار وہ گئے اس کا شکار بن گئے جس کے خریدار گئے اور جنوں لین جا رہے سن ان دے ہاتھ چ وک گئے نے ہویا کیویں میں تلوار چاہیے غصے دے اندر جا رہے نے جسم پسینے نال شرابور پہلوان عمر بن خطاب جیسا بندہ پہلوان تلوار چاہ کے جا رہے نے اگو ایک صحابی رسول آ رہے نے جنہ دا نام ہے نعیم بن عبداللہ صحابی رسول آ رہے نے حضرت نعیم آ رہے نے چہرے تے نگاہ پئیے ویکھیا عمر بڑے غصے دے اندر جا رہے چہرے دے اتے جلال پوچھیا عمر کدھر جا رہے ہیں کس نیت نال جا رہے ہیں حضرت نعیم بن عبداللہ نے جدو اینی گل کیتی عمر نے فرمایا علی نعیم بن عبداللہ دے اسلام دا پتہ نہیں لگیا سی عمر بن خطاب نو پتہ نہیں لگیا آپ کہن لگے نے کہندے نے میں بانی اسلام نو مقاون جا رہا ہوں تاکہ 40 نہ بن جاون 39 ہو گئے نے 40 نہ بن جاون میں ختم کر کے آواں گا حضرت نعیم بن عبداللہ مسکرائے نے فرماندے نے فرمایا عمر جس محمد نو تو مقاون چلے آئے اس محمد نو تیری بہن فاطمہ بھی من لیا کس کو مکانے کے لیے جا رہے ہو جس کو تیری بہن نے بھی مان لیا ہے فاطمہ نے مان لیا ہے عمر پاک کی بہن کا نام فاطمہ تھا توجہ ذرا اور فاطمہ کے شوہر نے بھی مان لیا ہے سعید نے مان لیا ہے سعید بن طلحہ نے میاں بیوی دونوں نے مان لیا ہے تیرے تو ادھر مکانے جا رہا ہے گھر میں تیرے دین آ گیا ہے حضرت عمر کو غصہ آیا میرے گھر میں میری بہن خطاب کی بیٹی میرا دین چھوڑ کر محمد کو ماننے لگی ہے غصہ آیا راستہ بدل لیا جا رہے تھے ادھر ٹر پڑے دروازہ کھڑکایا اندر سے آواز قرآن کی آ رہی ہے کس قرآن کی آواز آ رہی ہے بولو نہ ذرا سبحان اللہ کا وہ قرآن پڑھا میں ذرا اللہ کے قرآن کی آواز آ رہی ہے میری بات کی طرف غور کرنا مسلمانہ ذرا غور ہو بھیا جی ادھر ویکھ سونے حضرت نعیم بن عبداللہ فرماندے نے عمر چلے گئے نے اپنی بہن دے بوئے دے گھر جدو کنا دے اندر قرآن دی آواز آئی ہے ادھر کنا دے اندر قرآن دی آواز آئی ادھر غصہ تے جلال آئے میری بہن کی میں من لے آئی میں تے مقامن جا رہا ہوں جنوں میری بہن نے من لے آئی اندر داخل ہوئے نے پتہ لگ گیا تھے قرآن پڑھیا جا رہے دوڑ کے گئے نے اپنی بہن دے والا تو پکڑے کٹن لگ پے نے مارن لگ پے نے بہن دے چہرے تو خون جاری ہو گئے آخر بھائی جنہ بھی سخت کیوں نہ ہوئے دل وچ بہن دا پیار ضرور ہوندا ہے توجہ رکھیا جی ادھر ویکھ ادھر بہن دے اکھاں وچوں وی آنسو آ رہے نے بہن دے جسم وچوں خون جاری ہو رہا ہے عمر فرماندے نے فرمایا تینوں حیا نہیں آئی تو اپنے پیو دادیاں دا دین چھڑ کے کنوں من بیٹھی ہے حضرت عمر نے جدوں اینی گل کیتی ہے آپ دی بہن فاطمہ بولی ہے فرماندیاں نے فرمایا اے بھائی جنہ مرضی مار لے جنوں من بیٹھیاں کدی چھڑ سکدی نہیں جتنا مرضی مار لے اب جس کو مان لیا چھوڑ نہیں سکتی میں بس عمر نے ہاتھ چھوڑے ہاتھ کانپنے لگ پڑے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی سوچنے لگے میں بھی خطاب کا بیٹا
یہ بھی خطاب کی بیٹی، اتنا تو مرد پکا نہیں ہوتا جتنی یہ عورت پکی ہو گئی ہے، اور مارنے والا بھی عمر ہے، اس کے چہرے پر نشان ہے ضربوں کے، خون جاری ہے، منہ سے خون جاری ہو گیا، لیکن پھر بھی بہن کہتی ہے میں نہیں چھوڑوں گی۔ کون سی طاقت ہے اس کے پاس؟ سبحان اللہ نہیں ہوئے گی تو کون سی طاقت ہے اس کے پاس؟ کون سا دین ہے اس کے پاس جس نے عورتوں کو بھی اتنا پکا کر دیا ہے؟ تو کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، لاؤ جو تم پڑھ رہی تھی لاؤ۔ تو ادھر حضرت سیدہ فاطمہ نے پھر ہاتھ کھڑا کیا، فرمایا بھائی ضرور ہو لیکن تم ناپاک ہو، وہ اللہ کا قرآن ہے وہ پاک ہے، ناپاک کو میں پاک نہیں دے سکتی۔ پھر چوٹ پڑی کہ یار بہن مجھے ناپاک کہہ رہی ہے اور اس قرآن کو پاک کہہ رہی ہے، چوٹ پڑی دل پر۔ اچھا بتاؤ کیا کروں؟ فرمایا جاؤ غسل کر کے آؤ، کپڑے نئے بدلو، اپنے آپ کو پاک کرو۔ پھر بھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے؟ ہاں تجھے قرآن سنا ضرور سکتی ہوں۔ ادھر قرآن سامنے آ گیا، پتوں پر لکھا ہوا، کس پر لکھا ہوا؟ کھجور کے تنوں پر لکھا ہوا، سامنے رکھا گیا۔ جب سامنے رکھا، اگر عرب تھے نا، وہ بھی عربی جانتے تھے، عمر کے سامنے قرآن رکھا ہے، سیدہ فرماتی ہیں میں پڑھتی ہوں تیرے سامنے۔ اب بہن نے بھائی کے سامنے قرآن کی تلاوت کی، طٰہٰ، ہر لفظ دے سبحان اللہ ہوئے، تقدیر بدلنے والے قرآن تے سبحان اللہ ہونی چاہیے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، جب قرآن کی آواز سیدہ فاطمہ کی زبان سے نکلی، ترجمہ کیا بنتا ہے؟ فرمایا اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب تو چمکتا چراغ ہے، اور فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے حبیب تجھ پر میں نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تجھے مشقت آئے، تجھے دکھ آئے، تجھے تکلیف آئے۔ اے میرے حبیب میں تیرا دکھ گوارا نہیں کر سکتا، میں ان لوگوں کو سزا دوں گا جو تجھے تکلیف دیتے ہیں۔ جب یہ قرآن کی تلاوت سیدہ فاطمہ کی زبان سے نکلی، بھائی نے چیخ ماری، کہا اتنا درد والا قرآن، اتنی برکت والا قرآن۔ بہن کو کہا جلدی کرو مجھے بھی لے چلو، جلدی کرو مجھے بھی لے چلو، کہیں موت پہلے نہ آ جائے، کہیں پہلے نہ مر جاؤں۔ دو گھڑیاں رک جا نی تقدیریں، دو گھڑیاں رک جا نی تقدیریں، او میرے یار نو آ لینے دے، پھر جان حوالے کر دے ساں، پھر جان حوالے کر دے ساں، او مینو یار تے منا لین دے۔ میرے کریم آقا مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر سیدہ فاطمہ اپنے بھائی نو لے کے آ رہی نے۔ حضرت عمر نے اوہی تلوار چاہیے لیکن دل دی حالت بدل گئی ہے، پہلے قتل ہومن قتل کرن واسطے جا رہے نے، ہن اپنے نفس نو قتل کرن جا رہے۔ ادھر حضرت مدینے دے تاجدار دار ارقم دے اندر بیٹھے نے، وقت نو کوئی نہ ویکھے، میری گل تے غور ہوئے، دار ارقم دے اندر بیٹھے نے، حضرت ارقم دے گھر دے اندر میرے نبی بیٹھے نے۔ ادھر حضرت امیر حمزہ نے ہاتھ دے اندر تلوار پکڑی ہے، چاچے نے بھتیجے نو بچان واسطے تلوار پھڑی ہے، دروازے دے سامنے کھلوتے رہے۔ جدو حضرت عمر تے نگاہ پئی ہے، عمر دے ہاتھ دے اندر تلوار ویکھی ہے، صحابہ کرام فرماندے نے فرمایا اے امیر حمزہ او دیکھو عمر آ رہا ہے، ہاتھ دے اندر ننگی تلوار لے کے آ رہا ہے، لگدا ہے بری نیت دے نال آ رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ فرماندے نے فرمایا اگر نیت چنگی ہوے گی تے ٹھیک ہے، اگر نیت گندی ہوے گی میں ایندی تلوار نال ایندا ترسنتر تو جدا کر دیاں گا۔ جدو دل دے اندر خیال آیا، عمر بن خطاب قریب آئے نے، حضرت
امیر حمزہ پاک سامنے چلے گئے نے انہیں ڈکن دی کوشش کی دیئے میرے آقا نگاہ نیوی فرما کے بیٹھے نے میرے آقا دی نگاہ اٹھیے فرمایا حمزہ پیچھے ہٹ جاؤ عمر آیا نہیں عمر بلایا گیا جی بولو ذرا سبحان اللہ عمر آیا نہیں عمر بلایا گیا ہے میں خود بھی پریشان ہوں لیکن تو انو راضی کر رہے ہیں بولو ذرا سبحان اللہ اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا میں جندے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے میرے آقا فرمایا حضور تلوار ننگی کر کے آ رہا ہے نیت پوری نال آ رہا ہے میرے آقا فرمایا میں نو یقین ہے آیا نہیں بلایا گیا ہے لفظ کڈے سونے نے آیا نہیں او خوش نصیب مسجد اندر آنا لے او تسی آئے نہیں جے تساں بلائے گئے جے اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا میرے مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دے قریب پہنچے نے جدو پاک نبی نے فرمایا امیر حمزہ پیچھے ہٹ جاؤ حضور تلوار لے لواں کدھر مارن دی نیت نہ لاوے فرمایا تلوار بھی نہیں لینی ہے اینو ایویں ہی آن دیو میں جانا میرے آقا دی بارگاہ دے اندر عمر آئے نے گلے دے اندر پٹکا پایا ہویا ہے صافہ جنوں آندے نے انج پٹکا گلے دے اندر پایا ہے میرے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر عمر آئے نے میرے آقا نے فرمایا انج پٹکے تو پکڑے آئے انج سرکار نے پکڑ کے کھچے آئے فرمایا عمر جلدی کر تیری اسلام نو بڑی لوڑ ہے عمر نے تلوار سٹی پٹکا لایا سر پیروں وچ رکھیا ہے عرض کر دینے آقا جنی دیر تک تانوں نہیں رکھیا سی میں دشمن بن کے رہا ہاں اج تواڈے تے نگاہ پے گئی ہے عمر جانا وار دے گا جسم دے ٹوٹے کرا دے گا لیکن تواڈا دین نہیں چھڈ سکدا توجہ ہے ذرا اونچی بولو تاں تے کسے نے سچ آکھیا ہے ساڈا بلے شاہ فرماندا ہے فرمایا بلے شاہ راز انوکھا رٹھا یار منانا بولو ذرا اور رٹھا یار منانا اوکھا ہے ایتھے کم نہیں پڑھنے پڑھاون دا ایتھے کم نہیں پڑھنے پڑھاون دا چج سکھ لے یار مناون دا ابھی یہ موضوع تھوڑا سا آگے رہ گیا انشاءاللہ اگلے جمعے کو سناؤں گا جب عمر نے اسلام قبول کیا اس کے بعد پھر کیا کیا یہ انشاءاللہ پھر سناؤں گا اللہ توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صدا و صدا روے تیرا دوارا یا صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہندا غریباں دا گزارا یا وآخر دعوانا